والصلاة والسلام على من لا نبي بعد وعلى آله وأزواجه وصحبه ومن والاه وبعد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وإذا سألك عبادي أني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے رمضان کے احکامات بیان کر کے ان احکامات کے خلاصے میں جو فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، جو بندہ مجھ سے سوال کرتا ہے، جو کوئی بھی اللہ سے سوال کرتا ہے، دعا مانگتا ہے، اللہ کے آگے اپنی جھولی پھیلاتا ہے، فَإِنِّي قریب، اللہ فرماتے ہیں کہ میرے اس بندے کو بتا دیجئے کہ میں اس کے قریب ہوں. اجیب دعوت الداع اذا دعان، ہر پکارنے والے کی میں پکار کا جواب دیتا ہوں. یعنی جو شخص یہ گمان کرتا ہے نا کہ میری دعائیں اللہ سن نہیں رہا، وہ اللہ کی شان کو سمجھ نہیں پایا. اللہ فرماتے ہیں کہ میں ہر بندے کی پکار کو سنتا ہوں، اور صرف سنتا نہیں ہوں بلکہ جواب بھی دیتا ہوں. لیکن اللہ فرماتے ہیں فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، اس کے لیے ضروری کیا ہے کہ میری بات کو سنو. وَلْيُؤْمِنُوا بِي، مجھ پر ایمان لاؤ اور میری باتوں، میرے احکامات کو اپنی زندگی کا حصہ بناؤ. اس آیت میں دو چیزیں اللہ نے بیان فرمائی ہیں. اللہ اپنے بندے سے یہ چاہتے ہیں کہ بندہ اللہ سے دعا کرے. اس بات کو ذہن میں رکھیے، جو بندہ اللہ سے دعا نہیں نہ کرتا اس کا اللہ کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں. کیوں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تم اللہ سے دعائیں کرنی چھوڑ دو، اپنی حاجتیں مانگنی چھوڑ دو، یہ گمان کرو کہ مجھے سب کچھ مل گیا ہے، بس اللہ میرا نظام چلاتا جائے، اللہ تمہیں ختم کر کے تمہاری جگہ ایسے لوگ لے آئے گا جو اللہ سے دعائیں کریں گے، التجائیں کریں گے، گناہوں کی معافیاں مانگیں گے، اللہ ان کے درجات بلند کر کے انہیں جنت میں داخل کرے گا. اس بات کو مجھے اور آپ کو ذہن نشین رکھنا چاہیے. جتنی مرضی نیکیاں کر لیں، اگر ہم اللہ سے دعا نہیں نہ کرتے ان نیکیوں کا کوئی فائدہ نہیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا تھا؟ آپ رمضان کے آخری عشرے میں پوری رات جاگ کر گزارتے ہیں. ہماری طرح نہیں گزارتے. چند لوگ مسجد میں آئے ہیں چند وقت کے لیے، پھر باہر پھر رہا ہے، کوئی ہوٹلنگ کر رہا ہے، کوئی دوستوں کے ساتھ جائے. اس طرح نہیں جاگنا. قیام کرنا ہے، قرآن پڑھنا ہے، دعائیں کرنی ہے. اگر کوئی مسئلہ دین کا نہیں سمجھ آتا اس کی تحقیق کر لیں، قرآن کو سیکھ لیں، دین کا کوئی نہ کوئی خیر کا نیکی کا کام کرنا ہے. جو بندہ اس طرح اپنی رات گزارتا ہے نا، اس کے لیے اللہ کے رسول کی بشارت ہے. جو لیلۃ القدر کا قیام کرتا ہے، رمضان کے آخری عشرہ میں محنت کرتا ہے، اللہ اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیتے ہیں. یہ بہت بڑی بشارت ہے اللہ کی طرف سے. اللہ مالک الانام کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء والعبادہ، دعا ہی عبادت ہے. اب کچھ لوگ کہتے ہیں دعا کیسی عبادت ہوئی؟ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول نے ہمیں جب یہ بات بیان فرمائی نا، اس کے بعد اللہ کے رسول نے کیا کیا؟ قرآن کی ایک آیت کی تلاوت فرمائی. قال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارا رب یہ کہتا ہے، حکم دیتا ہے، فرمان جاری کرتا ہے کہ مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا. ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو لوگ میری عبادت سے استکبار کرتے ہیں، منہ موڑتے ہیں، دعائیں نہیں کرتے. اب دیکھیے دعا کو اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ عبادت. اور کس سے کروانا چاہتے ہیں؟ اپنے بندے سے. جو مسلمان ہوگا وہ دعائیں کرے گا، مایوس نہیں ہوگا. اور جو دعائیں نہیں کرے گا سیدخلون جہنم داخرین، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں داخل کر دے. یہ اتنی بڑی نیکی ہے، اور اگر اس کو چھوڑا جائے تو اتنی بڑی غفلت ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے اماں عائشہ صدیقہ مطہرہ نے فرمایا اللہ کے رسول آپ آخری عشرے میں اتنی محنت کرتے ہیں، اگر اس عشرے میں مجھے طاق رات مل جائے
تو میں کیا کروں، اللہ سے کیا مانگوں؟ اب دیکھیے نبی علیہ السلام کی تربیت یافتہ اہل بیت اور آپ کے صحابہ کا عمل کیا تھا؟ قیام کرنا ہے، قرآن پڑھنا ہے اور دعائیں کرنی ہیں۔ اللہ ہمارا عمل بھی ایسا کر دے رمضان کے حوالے سے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اے عائشہ اگر تو اس رات کو پا لے تو اللہ سے یہ دعا کرنا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ آپ معاف کرنے والے ہیں، معافی کو پسند کرتے ہیں، فاعف عنی، اللہ مجھے معاف کر دے۔ اتنے جامع الفاظ ہیں نا، اگر آپ ان کا کبھی مطلب سمجھ لینا، اللہ کی قسم استغفار کے کوئی اور لفظ کی ضرورت نہیں رہتی۔ آپ نے دو لفظ سن رکھے ہیں، ایک ہوتا ہے غفور، ایک ہوتا ہے عفو۔ غفور اور عفو کرنے والی ذات دونوں ایک ہی معنی میں ہیں۔ غفور وہ ہوتا ہے جو گناہ کو معاف کر دیتا ہے، اور عفو صرف معاف نہیں کرتا بلکہ عفو وہ ذات ہوتی ہے جو گناہوں کو معاف بھی کرتا ہے اور ان کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں اولئک یبدل اللہ سیئات بالحسنات، اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کی، اللہ سے رجوع کرنے والوں کی گناہوں کو، نافرمانیوں کو اللہ نیکیوں میں بدل دیتے ہیں۔ یہ دعا کی برکت ہے، اللہ سے مانگنے کا صلہ ہے۔ میرے اور آپ کی 40 سال کی، 50 60 80 سال کی سیاہ کاریاں، نافرمانیاں، حکم عدولیاں اگر نیکیوں میں بدل جائے تو اس سے بڑا سودا کیا ہے، اس سے بہترین کام کیا ہے؟ تو عزیز سامعین، میرے بزرگوں، میری ماؤں، میری بہنوں، میرے چھوٹے بھائیوں، بیٹوں، یہ رمضان کی چند گھڑیاں رہ گئی ہیں۔ یہ لازم نہیں ہے کسی جگہ بھی کہ صرف تاک رات کو ہی ہم نے عبادت میں زور لگانا ہے۔ ہم عائشہ فرماتی ہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری عشرہ شروع ہوتا، شدہ میزارہ، پوری 10 دن اور 10 راتیں اپنا لنگوٹ کس لیتے۔ کیا کرتے؟ یعنی دنیا سے اپنے معاملات کو ختم کر کے اللہ کی عبادت میں لگ جاتے، احیا لیلہ، اپنی راتوں کو جا کے گزارتے، آئی قضا اہلہ، اور اپنے گھر والوں کو بھی کہتے ہو کہ تم نے بھی جاگنا ہے۔ اب یہ کام نہیں کرنا میں اور آپ مسجد میں آ گئے، ہمارے گھر والے بازاروں میں خوار ہو گئے۔ بڑے بڑے نمازیوں کو دیکھا ہے یہاں سے مسجد نکل کے گئے، وہ گھر والوں کو لے کے بازار سے جا رہے۔ اللہ کے نبی نے کیا سکھایا تھا؟ احب البلاد مساجد وابغض البلاد سوق، اللہ کے ہاں بہترین جگہ مسجدیں ہیں۔ آباد کنہیں کرنا ہے؟ مسجدوں میں۔ آج یہ رونق ہے نا الحمدللہ اللہ کے فضل اور توفیق سے، لیکن یہ رونق ہمیں عام دنوں میں بھی نظر آنی چاہیے۔ اگر نہیں نہ نظر آئے گی تو وہی حال ہوگا جو آج ہو رہا ہے مسلمانوں کا۔ 56 سے زیادہ ملک ہے، کھربوں ڈالر کے اثاثے اور پیسے ہیں، دنیا کے قیمتی ترین اثاثوں کے مالک ہیں مسلمان۔ دنیا جہان کی کوئی ایسی ملک، کوئی ایسی جائیداد، کوئی ایسا ورثہ، کوئی ایسا مال وہ نہیں ہے جو مسلمانوں کے پاس نہ ہو، لیکن سب سے ذلیل، رسوا، پسے، مظلوم اور دبائے جانے والے مسلمان ہیں۔ کیوں؟ ہم لوگ گفتار کے غازی ہیں، باتیں بڑی بڑی کمال کرتے ہیں، میں بھی اس میں شامل ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو عمل والا بنائے، لیکن باتیں ہمیں بڑی آتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا بہترین عمل کون سا ہے؟ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عمل جو قلیل ہو لیکن اس میں استقامت ہو۔ آپ اللہ کی توفیق سے پورا رمضان قیام کیا ہے آپ نے، اللہ سے یہ عہد کریں آئندہ بھی قیام کریں، کم از کم 2 رکعت پڑھ لینا۔ یہ جو پیکج ہے نا تاک رات والا، یہ پورا سال چلتا ہے۔ شاید ہم نے بھول گیا ہے یا بتانے والوں نے صحیح طرح بتایا نہیں ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ہر رات کے آخری پہر میں آسمان دنیا پر نازل ہوتے ہیں، نازل ہو کے اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں، خود پوچھتا ہے ہمارا رب جو ہر چیز سے بے نیاز ہے کوئی مجھ سے دعا کرنے والا؟ ہے کوئی مجھ سے گناہوں کی معافی مانگنے والا؟ ہے کوئی مجھ سے اپنے مناجات منانے والا؟ میں تو اکثر دوستوں میں بیٹھ کے بھی یہ بات کرتا ہوں، 2 طرح کی دعائیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے دعا اور ایک مناجات۔
دعا ہوتی ہے جو ہم اللہ سے اپنی باتوں کا تذکرہ کرتے ہیں، اللہ مجھے یہ چاہیے، اللہ میری یہ تکلیف دور کر دے۔ ایک ہوتی ہے مناجات، جس سے منتیں کرنا کسی کی، اللہ کے در پہ اس طرح کا گل گڑاؤ، اس طرح کی دعا مانگو، اللہ تیرے علاوہ کسی نے نہیں کرنا، اللہ میں پھنس گیا ہوں۔ ہمارے سامنے یہ مثالیں ہیں۔ یونس علیہ السلام نے کس سے مانگا تھا؟ جناب ایوب علیہ السلام 18 سال بستر پہ بیمار ہے، کس سے مانگا تھا وہ؟ اللہ سے مانگا تھا۔ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کس سے مانگنا سکھایا ہے؟ اللہ سے۔ آپ نے ہر موقع کی دعا سکھائی ہے، ہر مصیبت کی دعا سکھائی ہے۔ ہمیں صرف غفلت یہ ہے کہ ہم نے رسول اللہ کی تعلیمات کو اہم نہیں سمجھا۔ ہم نے سمجھا ہے کہ ٹھیک ہے، اللہ کے نبی کی بات کو مان لیا تو ٹھیک ہے، نہیں مانا، اللہ بڑا غفور رحیم ہے۔ لیکن اس بات کو یاد رکھیے، اللہ اپنے معاملات میں جبار اور قہار بھی۔ سورہ فاتحہ کی ابتدا میں جہاں پر لفظ آیا نا الرحمن الرحیم، نہایت مہربان، بہت زیادہ رحم کرنے والا، اس کے ساتھ یہ بھی ہے مالک یوم الدین، حساب کتاب اور جزا کے دن کا مالک۔ اس دن لا تثریب علیکم اليوم، کسی سے زیادتی نہیں ہوگی۔ یہ نہیں کہا جائے گا کہ تم اتنے پیسے دے کے اپنی جان چھڑا لو، اتنے اعمال دے کے جان چھڑا لو، قطع نہیں ہوگا۔ اللہ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرے گا۔ تو عزیز دوستوں، بزرگوں، بہنوں، بھائیوں، بیٹوں، اس وقت کو غنیمت جانے، جتنا بھی فارغ وقت ملتا ہے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ آپ معاف کرنے والے ہیں، معافی کو پسند کرتے ہیں، فاعف عنی، اللہ مجھے معاف کر۔ یہ کثرت سے پڑھے، اور دعاؤں میں چند دعائیں جو نبی علیہ السلام کی محبوب ترین ہیں، اور وہ کلمات جن کو اللہ کے نبی پسند کرتے تھے پڑھنا۔ پہلے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، یہ کلمے کو کثرت سے پڑھا کرے۔ دوسرا، اللہ کے نبی نے فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ و افضل الدعاء استغفر اللہ، بہترین ذکر لا الہ الا اللہ ہے، اور بہترین دعا اپنے گناہوں کی معافی، استغفر اللہ۔ تیسرا ذکر اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اے اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں ہدایت کا، تقوی کا، عافیت کا اور غنا کا، ہر برائی، تنگی، پریشانی، غربت، افلاس، بیماری سے پاک اور مبرہ ہونے کا۔ چوتھی دعا جو اللہ کے نبی نے سکھائی ہے وہ دعا درود ابراہیمی ہے، نبی علیہ السلام پر درود پڑھنا۔ اللہ کے نبی کے صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول، میں چاہتا ہوں میری دعائیں قبول ہوں، میں اپنی دعا میں آپ پر کتنا درود بھیجوں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا تو جتنا زیادہ کر لے تیرے لیے بہتر ہے۔ انہوں نے کہا اگر میں اپنی دعاؤں کا چوتھا حصہ کر لوں؟ آپ نے کہا ٹھیک ہے، اگر بڑھا لے بہتر ہے۔ پھر فرمایا تیسرا حصہ، آپ نے فرمایا تو اگر بڑھا لے تو تیرے لیے بہتر ہے۔ پھر فرمایا آدھی دعا میں درود پڑھوں اور آدھی دعا کروں، آپ نے فرمایا اس سے بھی بڑھا لے تو بہتر ہے۔ پھر عرض کرنے لگے اللہ کے رسول اگر میں صرف دعا میں درود ہی مانگوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو یہ تیرے لیے بہترین ہوگا، تیرے غم دور ہوں گے، پریشانیاں دور ہوں گی، تیری حاجتیں پوری ہوں گی، تیری دنیا اور آخرت سمجھ جائے گی۔ یہ چار آپ کو میں اللہ کے نبی کی صحیح احادیث سے، اور کوئی مصیبت میں آئے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، بڑا مجرب ہے، اللہ کی قسم میں نے اس کو بڑی دفعہ آزمایا ہے، اللہ پر توکل یقین رکھ کے مانے بڑی بڑی مصیبتیں ٹلی ہیں، بڑی بڑی پریشانیوں سے اللہ نے نجات دی ہے اس کو کثرت سے پڑھنے سے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ دو مصیبت ہیں۔ یہ 6 دعائیں، یہ اذکار اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی ان دعاؤں کو، اذکار کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کے نبی کی سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔